کہ نماز پڑھنے میں ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6000 منٹ جیتا ہے، ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف 1 سال کی نماز پڑھتا ہے۔ 60 سالوں میں سے 1 سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ 1 سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ دنیا کے سارے ممالک میں مسلمانوں کا ایک محبوب جملہ ہے، یہ سینٹنس ہے، بہت پیارا جملہ ان کو لگتا ہے، اور وہ جملہ، وہ اسٹیٹمنٹ، وہ سینٹنس یہ ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ جملہ جو ہے کہہ کر ہمارے یہاں پر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بری ہونا چاہتے ہیں، اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے، بری ہونے کے لیے اس انتہائی نقصان دہ جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ حالات کبھی کسی کو موافق نہیں ملتے، حالات کا منہ موڑنا سیکھو۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں نوجوانوں کہ آپ میں صلاحیت ہے، اچھائی ہے، آپ محنتی ہیں، اور آپ آگے ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی تعلیم آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہی ہے کیونکہ آپ کے حالات آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ جھوٹ، کیونکہ میں نہیں، اس روئے زمین کی عظیم ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ مشکل کے بعد آسانی۔ یہ مشکل کے دن ہیں، بعد میں آسانی کے دن آ جائیں گے، بعد نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کی بصارت نہیں ہے کہ اس آیت کی اس ڈیپتھ کو، گہرائی کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم چلا رہے ہیں مشکل 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 مشکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی چل رہی ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے مشکل کی بنا پر، کسی بھی مشکل کی بنا پر آپ کی ترقی کبھی رک نہیں سکتی ہے، آپ کی بہتری کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں کہ غم نہ کرو، پست ہمت نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ شرط رکھی اللہ نے مومن ہونے کی کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ ہی غالب رہو گے، آپ ہی کامیاب رہو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مومن ہیں تو جیت آپ کی ہی ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، غم نہ کرو، مومن کی وصف اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ کی بالکل جیت ہے۔ تو حالات کا رو کر حالات کی ڈفلی بجاتے رہ کر کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان آپ کا بھی ہے، اور وہ نئی نسل، گھر میں جو بچے ہیں جو بہت مائنیوٹلی، باریکی سے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی ہے، کیونکہ ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بھی آپ بدل رہے ہیں، اس کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب کون سے ہم ساری باتوں کو بات کریں، سماج کے ذمہ داران، ٹیچرز، والدین، سب کی فکر جو ہے، ان ساری فکروں کی ہم بات کر، ایک فکر سنائی دیتی ہے عموماً ہمارے بڑے بزرگوں کی طرف سے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مثبت فکر جو ہے وہ نہیں رکھتے، اور نوجوانوں کے تعلق سے ان کا رویہ انتہائی مایوس کن ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ وہ نوجوانوں کو ذرا سا بھی انکریج نہیں کرتے ہیں آنے کے لیے، کبھی وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ فرض کیجیے کوئی تعلیمی ادارہ ہے، اس کے کچھ ذمہ داران ہیں، صدر ہے، جنرل سیکریٹری ہے، خزانچی ہے، وغیرہ وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں۔ سبوں کی عمریں جو ہیں وہ 80 85، کچھ 90 92، بالکل عقل معاف ہو چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ صدر بنے ہوئے ہیں، سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، نئی نسل کو نہیں لے رہے اس میں۔ دو باتیں اس کی ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو خدشہ یہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان نئی نسل جو آئیں گے، آ جائیں گے تو چھا جائیں گے، پھر ہم کو بولیں گے یا تو جاگو یا بھاگو، ہم کو کرسیاں خالی کرنے کو بولیں گے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد یہاں پر ایک خلا پیدا ہونا چاہیے، لوگوں نے مجھے یاد کرنا ہے، کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا بڑا شخص تھا وہ چل بسا، انتقال ہوا اس کا، اور کتنا بڑا خلا پیدا ہوا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ان کو اس طریقے سے یاد کرے گا کہ اس کے مر گیا، اس سے بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، ہے نہیں۔ جو نئی نسل ہے وہ گالیاں دیں گی اس کو، بدبختی سے ان کو گالیاں دے گی کہ کم بخت مر گیا، اپنے پیچھے کوئی چھوڑا نہیں، کوئی وارث چھوڑا نہیں کہ اس چیز کو، اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ ہم کو لوگ یاد کریں گے، ارے یاد کرنے کے لیے اس تنظیم کا ستیہ ناش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس تنظیم کو کیوں آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ ہم کو یاد کریں؟ اس کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میں اکثر جگہوں پر کہتا رہتا ہوں کہ جہاں پر تعلیمی ادارے ہیں، سماجی ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں وہاں پر کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی اس تنظیم میں، اس ادارے میں کم سے کم 30% نوجوان ہوں، 30% نوجوان آپ کی تنظیم میں ہوں تو یہ گاڑی آپ کی چلے گی ورنہ رک جائے گی۔ اس جنون میں کہ ہم کو لوگ یاد کریں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو ان کو کہنا ہی چاہیے کہ جو کہتے ہیں بڑے بزرگ، اے نئی نسل کے نمائندوں، جو کام ہم نے کیا وہ آپ نہیں کر سکتے، 100% نگیٹو خیال ہے، اللہ کے لیے اس کو پازیٹو بنائیں ہمارے بزرگ، اور وہ یہ خیال دیں کہ اے نئی نسل کے نمائندوں، آپ کے پاس خوب صلاحیت ہے، آپ کے پاس خوب مواقع ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت آپ میں ہے۔ یہ اگر ہوتا ہے تو ایک پازیٹو، مثبت معاشرہ اور سماج جو ہے اس کو ہم دے پائیں گے۔ منفی خیالات کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان انتہائی نقصان دہ خیالات کو جب تک ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغ سے، ہمارے گھر سے، ہمارے معاشرے سے، محلے سے، سماج سے، ہمارے اسکولوں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہمارے کالجوں سے، ہمارے مساجد کے ممبر و محراب سے، وہاں سے جب تک، ہمارے مدارس سے جب تک ہم نکال نہیں پھینکتے ہیں، ترقی ناممکن ہے۔ یہ خیال اور وہ یہ آتا ہے منفی خیال ہمارے یہاں پر کہ موت کتنی ظالم ہے، وہ آتی ہے اور سب کچھ لے جاتی ہے۔ عام طور پر جب مرد لوگ جاتے ہیں قبرستان میں مردے کو دفنانے کے لیے، تب یہ اکثر خیال آتا ہے، یار کتنی ظالم ہے یار، کیا آتی ہے اور آنن فانن سب کچھ لے کے جاتی ہے۔ یہ نیگیٹو خیال ہے، اس کو پازیٹو بنائیے۔ موت پہلے وہ تو ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ڈر، موت سے ڈر رکھنے کی بجائے ہم کو اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے۔ اعمال اگر صحیح ہیں تو موت کسی وقت بھی آئے، گجا لگائے، کیا حرج ہے اس میں؟ آج نہیں کل جانا ہی ہے، طے، کل من علیہا فان، اس کے علاوہ باقی سب فنا ہونے والا ہے، طے ہے۔ موت سب کچھ لے کے جاتی نہیں ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، نیک اعمال جو ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر باقی رہ جاتے۔ اور کیا باقی رہ جاتے؟ ایک صحیح حدیث سن لیجیے، بہت پیاری حدیث، کہ انسان جب مر جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس کے اعمال کا سارا
सिलसिला जो है वो मनकते हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है, सिवाय 3 चीजों के। नंबर 1, सदक़े जारिया। जो भी नेक काम जो मुसलसिल लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे, वो काम, वो सदक़े जारिया है। नंबर 2, इल्म नाफे, लोगों को नफा पहुंचाने वाला इल्म, फायदा पहुंचाने वाला इल्म। और नंबर 3, वो सालेह औलाद जो उनके वालिदैन के हक में दुआए खैर करती रहे। सालेह औलाद, खाली औलाद नहीं, आपने 10 बेटे और 5 बेटियां भी छोड़ी, लेकिन वो साले नहीं है, किसी लिहाज से काम नहीं है उन माँ बाप की मगफिरत के लिए। माँ बाप को जन्नत में ले जाने के लिए वो औलाद मुकम्मल नाकाफी है। ये 3 चीजें अगर आप छोड़े जा रहे हैं तो मौत के जरिए से जिस्मानी मौत आ गई, वो कब्र में चले गए, हड्डियां चूर चूर हो गई, सब कुछ हो गया, अल्लाह उसमें कुदरत रखते हैं फिर से जोड़े, फिर से हिसाब लें, वो है, तय है बिल्कुल बात। इसी ताल्लुक से एक मनफी सोच और परवान चढ़ती कि भाई मैं खाली अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में सोचूं, या मैं अपनी आखिरत के बारे में सोचूं, मेरे जो नाफरमाबरदार जो बच्चे हैं उनके ताल्लुक से मैं क्यों सोचता बैठूं, क्यों अपना वक्त जाया करूं। गलत है, क्योंकि पूछताछ होगी, हिसाब होगा इस ताल्लुक से। क्यों? अल्लाह का हुक्म है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। देखिए, ये आयत आधी अधूरी होती खुदा न खास्ता अगर कहते कि अपने आप को बचाओ, लेकिन कुरान की हर बात मुकम्मल है, इसलिए उसमें यह कहा गया है कि अपने आप को और अपने अहल अयाल को, अपने औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मतलब जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमको कोशां खाली अपने आप के लिए नहीं रहना है, अपनी औलाद के लिए भी रहने का है। इसलिए हमारा ये सोचना कि हम हमारे बारे में सोचें, हमको कुछ नहीं है, हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, फरमाबरदार नहीं हैं, उसके तरीके ढूंढिए, उसकी बातें आगे आ जाएंगी, वो सारे नेगेटिव ख्याल भी आ जाएंगे कि जिसकी वजह से आपको समझ में आएगी ये बात कि ये किस कद्र डसे हुए हैं हमारे जहनों को, दिमागों को, ये सारे नेगेटिव ख्यालात। ये एक मनफी ख्याल हमेशा यह रहता है आमतौर पर सभी इंसानों को कि मेरे कॉल और फेल में, यानी करने और कहने में जो फर्क है वो लोगों को क्या मालूम है। लोग मुझे बुलाते हैं स्टेज पर, मैं बड़े बड़े भाषण देता हूँ, नौजवानों सुधरो, अच्छे बनो, ये करो, घर पे आके रात को लगा देता हूँ। मैं किसी खवातीन के जलसे में जाता हूँ, वहाँ कहता हूँ खवातीन के हुकूक क्या हैं, अपने बीवी बच्चों से प्यार करो, घर में जाते बीवी को पीटना शुरू कर देता हूँ। ये सारे जो मेरे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मेरे कॉल और फेल में जो तजादात हैं, कहने करने में जो फर्क है, लोगों को क्या मालूम है। पहली बात तो ये है कि ये कितना बुरा अमल है कि कहना अलग मशरिक की बात और अमल मगरिब की बात, कि इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 2 और 3 में, क्या ईमान वालो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते, और अल्लाह के नजदीक ये बड़ा नापसंदीदा फेल है कि आप वो कहो जो करते नहीं। तो अल्लाह के नजदीक तो उस पर बड़ी लानत है, बड़ी नापसंदीदा चीज है कि हम बोलें कुछ और करें कुछ, तो है ही है। उससे हटकर और बात सुन लीजिए, किरदार का दुगलापन आसान बात नहीं है। ख़वातीन हज़रात, किरदार का दुगलापन आसान बात नहीं है। इंसानी जहन ऐसी मिट्टी का बना हुआ है कि अगर आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ अलग हटकर हैं तो इंतशार लाजिम, आपका डिस्टर्ब होना लाजिम,
آپ کو جو ہے وہ ٹیبلٹ اور کیپسول کھائے بغیر نیند نہیں آئے گی، کیونکہ سب سے بڑی آواز اس جسم میں جو فٹ ہے اس کا نام ہے ضمیر کی آواز. اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں پائے گا اس کو. اس لیے کال اور فیل میں تضادات اگر آپ کے ہیں تو اس سے آپ کو باخبر رہنا ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے. خواتین حضرات، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے نگیٹو خیالات وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، ہمارے گھروں کو، اور وہ ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہیں آگے بڑھنے کی، جس کا ہمیں علم نہیں ہو رہا ہے. اسی قسم کا ایک اور منفی خیال، یہ خیال آپ کو مسلمانوں کے خاص طور پر ہر اخبار میں روزانہ ہر مضمون میں پڑھنے کو ملے گا. ہر مضمون میں مسلمانوں کو اگر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہاں پر بھی ہر نیوز میں سننے کو ملے گا. جتنے سمپوزیم، کانفرنسیں، سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ہر مقرر یہ جملہ ضرور کہے گا، بدقسمتی سے. اور یہ مکمل نگیٹو خیال ہے. اور وہ نگیٹو خیال یہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. مکمل نگیٹو. ارے آپ جب ایسا کہہ رہے ہیں، ہم جب ایسا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہم علی اعلان واضح طور پر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہیں. اس کا مطلب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، احمق ہیں، اور وہ ذہین ہیں، ہوشیار ہیں، وہ منظم ہیں. تو یہ اعلان ہم کر رہے ہیں. یہ سازشیں کر رہی ہیں فوری طور پر. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ہم خود اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کر کے سازشیں کر رہے ہیں. ہم خود قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ازدواجی زندگی نہ گزار کر ہم سازشیں کر رہے ہیں. ہم خود حرام کمائی کو اپنے گھروں میں داخل کر کے ہم اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ہم خود اپنے کردار کو ایسا آئینہ نہیں بنا رہے ہیں کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اس طریقے سے ہم اپنی قوم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ہمارے کئی نوجوان جو ڈرگز میں، نشے میں، چوری چکاری میں، کئی اور برے کاموں میں، حتیٰ کہ خون خرابے میں، ان ساری چیزوں میں جو ملوث ہیں، اور ان میں سے کسی کا نام عبد القادر ہوتا ہے یا عبد الرحمان ہوتا ہے، اور وہ جب میڈیا میں آتا ہے تو وہ جو پکڑے گئے ہیں ان کے ماں باپ پوری قوم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پوری قوم کا نام جو ہے بدنام ہوتا ہے. تو سازشیں غیروں کی بعد میں، بیرونی طاقتیں، بیرونی سازشیں اس وقت ہم پہ اثر کریں گی جب ہم اندرونی طور پر کمزور ہوں گے. اگر ہم اندرونی طور پر کمزور ہیں تو ہم اپنے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہیں، اس کو بہتر بنانا ہے. پھر وہ دیکھیں گے اس کے بعد میں کہ بی بی سی کی سازش کیا ہے، سی این این کی سازش کیا ہے، رائٹر کی سازش کیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ان کی سازش کیا ہے، اور یہودیوں کی سازش کیا ہے، اور اسرائیل کی سازش کیا ہے. اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہم خود اپنے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اس کی روک تھام پہلے ضروری. منفی خیالات کا ایک انبار ہے. ان منفی خیالات میں ایک خیال عام طور پر جو ہے وہ رائج ہے کہ ہماری قوم میں کبھی بھی اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. عام طور پر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان یا برے صغیر کے سارے مسلمان یا دنیا کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اور پھر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دراصل یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کی شروعات ہم کر سکتے ہیں. دیکھو، ہر انسان الگ الگ مٹی کا بنا ہوا ہے. اس سے مراد ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر اس کی الگ الگ ہے. کتنی بھی کوششیں کریں سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کا آغاز ہم کر سکتے ہیں. اس پروسیس کا، اس میں ٹائم لگے گا، کچھ دہائیاں لگیں گے، لیکن اس کا آغاز کر سکتے ہیں کہ بھئی پوری قوم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتی ہے. لیکن
मैं इतनी तो कोशिश करूं कि मेरे खानदान के लोग जरा कभी एक जगह पे जमा हो जाएं, किसी तकरीब में, किसी जगह पर, किसी मौके पर, ईद पे, वहां पे हम सब लोग जो हो जमा हो जाएं और दिल की सफाई के साथ में जमा हो जाएं। और हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, आलमी भाईचारे की बातें करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन घर में कोई भाईचारा नहीं है। कई जगहों पर बदकिस्मती से मुसलमान भाई बहनों में कोर्ट में, कचहरियों में केस चली हुई है जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और उसमें जल भून रहे हैं। रातों का उस हसद और जलन में चैन सुकून जो है वो खत्म हो चुका है। मैक्सिमम केसेस, ये फैमिली केसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं। तो सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए ना आए, इतनी तो कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली, कि आपके खानदान की, आपके रिश्तेदार कम से कम जो है वो मिलते रहें, किसी बुग़्ज़ और कीने के बगैर एक दूसरे को जो हम मिलते रहें। ये तो कम से कम कोशिश हमको करनी चाहिए, और शुरुआत यहीं से होगी। हिंदुस्तान के या बड़े सगीर की या दुनिया के सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए शुरुआत यहीं से होगी कि किसी एक खानदान के सारे फर्द जो हैं वो एक जगह पर आने को पहले शुरू हो जाए। मनफी ख्यालात में ये ख्याल भी बड़ा राइज होते जा रहा है बदकिस्मती से, बड़ा नुकसानदेह ख्याल है ये, और उसमें हिस्सा लेते हमारे बड़े बुजुर्ग बदकिस्मती से, वालिदैन या अकाबिर मिल्लत, और वो कहते रहते हैं कि लानत है जदीद उलूम पे। 100% नेगेटिव ख्याल कि जो मॉडर्न जो एजुकेशन है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, उस पे लानत भेजो। कौम के हाथ में कटोरा आ चुका है भीख मांगने के लिए, और हम लानत भेज रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे। जरा सोचिए कि कितने बाखबर, कितने अच्छे मुसलमान अगले वक्तों की हुआ करते थे, जब न कोई वसाइल थे, न कोई रिसोर्सेस थे, और उस वक्त वो लोग दीन से मुकम्मल जुड़े हुए थे, और उस वक्त की सारी तहकीकात और सारी साइंस और सारी टेक्नोलॉजी और सारी हिकमत और सारी तिब उसमें भी छाए हुए बेताज बादशाह थे उस वक्त। 20 मिसालें दी जा सकती हैं, सुन लीजिए। जैसे कि अबू इसहाक इब्राहिम, आज से 1200 साल पहले का साइंसदान जो है, आज की एक तहकीक है जो आज भी इस्तेमाल होती है, उसका नाम है टेलीस्कोप। उसको इस्तेमाल करता है, उसको ईजाद करता है, उसकी तहकीक करता है। एक साइंसदान जाबिर बिन हयान, ये केमिस्ट्री का बादशाह कहलाता है, केमिस्ट्री का फाउंडर कहलाता है। आज के जितने फार्मूले हैं, अमल तस्सीद है, फिल्ट्रेशन है, लोहे को जंग लगने के सारे मामलात हैं, ये सारी थेरीज आज से 1050 साल पहले जाबिर बिन हयान उसकी पूरी तहकीक कर देता है। Allahu Akbar, 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 Allah